بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 17 میں موجود قواعد کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اجرا بھی کریں گے، یعنی کلمات میں کہاں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اسے سمجھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں مد کا معنی بیان کیا گیا ہے، دراز کرنا۔ مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لیل لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ مدات کے یہاں ذکر سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر مدات کو یہاں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر سبق نمبر 7 میں کیا پڑھایا گیا تھا؟ وہ بھی تو مدات کا ہی سبق تھا، تو دو سبق مد کے بیان میں یا پھر کوئی ان کے درمیان میں فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، فرق ہے۔ بنیادی طور پر مد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مد اصلی اور نمبر 2 مد فرعی۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اصلی اور فرعی کیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سبق نمبر 7 میں جو مدات پڑھائے گئے تھے، حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور اسی طرح سبق نمبر 8 میں جو کھڑی حرکات کا سبق پڑھایا گیا تھا انہیں مد اصلی کہتے ہیں، اور جو اس سبق میں مدات بیان کیے جا رہے ہیں وہ مد فرعی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو مد اصلی کیوں کہا گیا، اور مد کی 6 قسمیں جو ہے ان کو فرعی کیوں کہا گیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اصل اور فرع کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ اصل کا معنی ہے ہوا ما یبتنی علیہ غیرہ، یعنی وہ جس پر دوسری چیزوں کی بنیاد رکھی جائے، اور فرع کا معنی ہے ہوا ما یبنى علی غیرہ، یعنی وہ جس کی بنیاد کسی دوسری چیز پر ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل بنیاد ہوتی ہے اور فرع اس کا محتاج ہوتی ہے۔ آئیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں اور ان کی اولاد فرع ہوتی ہے، کیونکہ والدین بنیاد ہیں اولاد کے وجود کے لیے، اور اولاد کا وجود والدین کا محتاج ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس سبق میں موجود جو مدات ہیں وہ فرع کیسے ہیں، اور اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو جب ہم مدات کی تعریفات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات مکمل واضح ہو جائے گی۔ اب ہم سیدھے مدات کی تعریفات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے مد کے 2 اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں، حمزہ اور سکون۔ مدات کی ان 6 قسموں میں ان 2 سبب میں سے کسی نہ کسی سبب کا عمل دخل ضرور ہوگا۔ مد کی پہلی قسم ہے مد متصل۔ مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مثال دی گئی ہے جاء، اس کلمے میں حروف مدہ الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہوا۔ مد منفصل کی تعریف، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی مثال دی گئی ہے فی انفسکم۔ یہاں پر جو فی ایک علیحدہ کلمہ ہے اور انفسکم جو ہے وہ ایک الگ کلمہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آیا ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے چپکا ہوا اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ۔ تو متصل اس لیے کہا گیا کیونکہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے اس سے چپکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب اسی کلمے میں ہوگا تو چپکا ہوا ہوگا، اس لیے اس سبب سے اس کو متصل کہا گیا، مد متصل۔ اور مد منفصل اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں جو حمزہ آتا ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، اس وجہ سے حمزہ حروف مدہ سے الگ ہوتا ہے، اس مناسبت سے اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں، یہاں پر حروف مدہ بنیاد ہے اور اس بنیاد پر مد متصل قائم ہے، مد منفصل قائم ہے، کیونکہ اگر حروف مدہ نہیں ہوتا تو مد متصل بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی مد منفصل۔ ان کا مد متصل بننا اور مد منفصل بننا یہ دونوں محتاج ہے حروف مدہ کے، اس سبب سے حروف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں۔ مد کی تیسری قسم ہے مد لازم۔ اس کی تعریف ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی
ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب یہاں بریکٹ میں سکون اصلی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے جزم سے اور تشدید سے۔ جزم جو ہے اس کا دوسرا نام سکون ہی ہے۔ تشدید کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلا حصہ اس کا سکون ہوتا ہے اور دوسرا حصہ متحرک ہوتا ہے۔ آپ نے سبق نمبر 13 کے اندر پڑھا ہوگا کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، تو جو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اصل میں وہ سکون ہی ہوتا ہے، اور چونکہ یہ 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جا رہا ہے تو یہ متحرک ہوا۔ تو اس کی 2 حیثیت ہوتی ہے تشدید کی، ایک تو وہ سکون ہوتا ہے، پہلی مرتبہ سکون ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دونوں کو واضح کر دیا ہے کہ جزم ہی صرف سکون نہیں ہے بلکہ تشدید بھی سکون میں شامل ہے۔ اس کی مثال دی ہوئی ہے جانن، تو یہاں پر حروف مد الف کے بعد سکون اصلی آیا ہوا ہے، کس کی صورت میں، کس کی شکل میں؟ تشدید کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے واضح کر دیا ہے کہ تشدید کا پہلا حصہ وہ ہوتا ہی ہے سکون۔ تو سکون اصلی جو ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساکن ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں یہاں پہ سکون فرعی نہیں بیان کیا جائے گا، عارضی سکون عارضی بیان کیا جائے گا، نیچے جو آئے گا بھی اس کا مطلب بھی ان شارٹ میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ سکون عارضی جو آئے گا نیچے آپ پڑھیں گے وہ کسی کے سبب سے آئے گا، اور وہ سبب ہوتا ہے وقف، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے اگر کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو یہ وقف چونکہ سبب بنا اور سبب کی وجہ سے وہ ساکن ہوا، اس لیے ایسے ساکن کو عارضی ساکن بولتے ہیں۔ مد کی چوتھی قسم ہے مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، جو مد لازم تھا وہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا تھا، اور مد لین لازم میں حروف لین کے بعد سکون اصلی آتا ہے۔ دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب باری آتی ہے مد کی 5ویں قسم، مد عارض۔ اس کی تعریف ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ تو یہ وقف کی وجہ سے، یہ وجہ جو ہے یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، یہاں پر جو ساکن ہے وہ سبب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وقف ہے، اور جب یہ عارضی سکون حروف مدہ کے بعد آیا تو مد عارض ہو گیا۔ مد کی 6ٹھی اور آخری قسم ہے مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ اس کی مثال ہے شفتین، یہ لفظ اصل میں ہے شفتینی، تو اس مثال میں بھی نون متحرک وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ بھی عارضی سکون ہے، اور حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے، اس وجہ سے وہ مد لین عارض ہے۔ اب آئیے ہم سب کی مقدار دیکھ لیتے ہیں۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور مد عارض اور مد لین عارض کو 1 الف یا 2 الف یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ قاعدہ مکمل ہوا، اب ہم اجرائے قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ جا سے لے کر اولیاء تک ان 8 کلمات کے اندر مد متصل ہو رہا ہے، اور یہ بالکل واضح۔ اب آگے جو بما انزلہ ہے اور اسی طرح قولوا آمنا ہے، حروف مد الف کے بعد حمزہ وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، کیونکہ ان دونوں باکس کے اندر 2 کلمہ ہے۔ بما یہ علیحدہ ہے اور انزلہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، اسی طرح قولوا اور آمنا یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں۔ تو بما یہ الگ ہے، اس میں حروف مدہ ہے، اور انزلہ یہ الگ ہے، اس میں حمزہ ہے، تو ظاہر ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوا۔ اسی طرح قولوا اس میں حروف مدہ ہے، اور آمنا یہ دوسرا کلمہ ہے اور حمزہ اسی میں ہے، تو یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، تو یہاں پر مد منفصل بھی واضح ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یا اردو، یا اردو کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر مد متصل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پورا ایک ہی کلمہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یا جو ہے، یا کھڑا زبر یا، یہ پورا ایک الگ کلمہ ہے، اور اردو جو ہے یہ ایک پورا الگ کلمہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں
یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ کلمہ الگ ہے اور یہاں سے کلمہ الگ ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ الگ الگ کلمہ ہمیں پہچان میں آ جائے، ہمارے اندر اتنی لیاقت آ جائے کہ ہم الگ الگ عربی کلمات پہچان لیں اور اس کی مدد سے ہم مد متصل ہو رہا ہے یا مد منفصل ہو رہا ہے واضح کر لیں، آپ کو گرامر پڑھنا ہوگا اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ اگر گرامر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کچھ ٹرکس آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کی مدد سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ڈیفائن کر لیں گے کہ یہ کلمہ یہاں پر ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے۔ تو وہ ٹرکس کیا ہے آئیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو حمزہ کی شکل کو سمجھنا ہوگا۔ حمزہ کی جو شکل ہوتی ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ایک حمزہ وہ خود اپنے حمزے کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے۔ تو اس میں جو حمزہ الف کی شکل میں جو آتا ہے وہ جب بھی حروف مدہ کے بعد آئے گا تو وہ دوسرے کلمے ہی میں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو الف کی شکل میں ہے وہ اسی کلمے میں آ جائے۔ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ الف کی شکل میں آئے گا وہ دوسرے کلمے میں ہی ہوگا۔ اگر ہم نے حمزہ الف کی شکل میں دیکھا تو ہم وہاں پہ فوراً مد منفصل کا قول کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کلمے ہی میں ہوگا۔ رہا سوال جو حمزہ اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے، حمزہ ہی کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک حمزہ وہ ہوتا ہے جو کسی حرف کے اوپر آئے گا، مثلا واو کے اوپر یا کے اوپر، اور دوسری حمزہ کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی حرف کے اوپر نہیں آئے گا، یا تو حرف کے اوپر نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو کسی شوشے کے اوپر آئے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک تو حرف کے اوپر آتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ کسی حرف کے اوپر نہیں آتا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے، سیئت کے اندر آپ نے حمزہ کو دیکھا تو آپ کہیں گے یہاں پہ تو آیا ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر یہ شوشے کے اوپر آیا ہے، کسی حرف کے اوپر نہیں آیا، اور میں عرض کر چکا ہوں شوشہ حرف نہیں ہے۔ اچھا کے اندر آپ پریشان ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی تو یا کے اوپر آیا ہے، تو یہاں پر بھی وہ یا کے اوپر نہیں آیا ہے، وہ لکھنے کے اعتبار سے وہاں پر ہے، اصل میں یا کے اوپر جزم ہے اور حمزہ جو ہے وہ اکیلا ہی آیا ہے، کسی حرف کے اوپر نہیں آیا ہے۔ واللائی یہاں پر تو بالکل دکھنے میں وہ یا کے اوپر لگ رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ حمزہ جو ہے یا کے اوپر نہیں ہے بلکہ یا کے اوپر تو جزم ہے۔ تو جو حمزہ کی شکل میں ہے اس کی دو صورتیں ہو گئی، ایک تو کسی حرف کے اوپر نہیں آئے گا اور ایک جو کسی حرف کے اوپر آئے گا۔ تو جو حمزہ حروف مدہ کے بعد آیا ہے اور کسی حرف کے اوپر نہیں ہے تو وہ اسی کلمے ہی میں ہے، لہٰذا مد متصل ہوگا، اور جو حمزہ حروف مدہ کے بعد وہ کسی حرف کے اوپر آیا ہے تو وہ دوسرے کلمے میں مانا جائے گا اور اس وجہ سے وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ تو اگر ان ٹرکس کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو کہیں بھی مد منفصل اور مد متصل کے درمیان میں فرق کرنے میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یا اردو اور ہا اولائی جس کے اندر پریشانی ہوتی ہے ہمیں سمجھنے میں کہ یہ کلمہ الگ الگ ہے یا نہیں ہے، مد متصل ہو رہا ہے یا مد منفصل ہو رہا ہے، اسی کے اندر آپ جو میں نے ٹرکس پڑھایا آپ کو اس کو اپلائی کریں آپ یہاں پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کھڑا زبر جو یا کے اوپر ہے، کھڑا زبر، اس کے بعد جو حمزہ آیا ہے وہ الف کی شکل میں آیا ہے، اور جب حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے تو میں نے کیا بتایا وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور یہاں پر اس وجہ سے کیا ہوگا مد منفصل ہوگا۔ آئیے اب اگلے کلمے میں دیکھتے ہیں۔ ہا پر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد جو حمزہ آیا ہے وہ حمزہ کی شکل میں ہے، پر یہ حمزہ کسی حرف کے اوپر آیا ہوا ہے اور وہ حرف واو ہے۔ تو میں نے کیا بتایا تھا، حمزہ جب حمزہ کی شکل میں ہو تو اس کی دو صورتیں، ایک تو حمزہ وہ ہوگا جو کسی حرف کے اوپر آئے گا، اور جب کسی حرف کے اوپر آئے گا تو وہ بھی دوسرے کلمے میں ہوگا، تو یہاں پر حرف کے اوپر آیا ہے تو یہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا کیا ہوگا مد منفصل۔ اور لائی یہاں پر جو حمزہ آیا ہے حرف مدہ کے بعد یہ کسی حرف کے اوپر نہیں ہے، تو لہٰذا
یہ حمزہ حمزہ کی شکل میں بھی ہے اور کسی حرف کے اوپر نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متصل ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بعض اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پیدا ہوتا بھی ہے کہ مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض کی جو تعریف بیان کی گئی تھی سب میں حروف مدہ کا ذکر تھا۔ اب اس مثال میں یا اردو ہے، ہا الائی ہے، یا اردو میں اور ہا الائی میں کھڑا زبر ہے، اور ہا یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، حروف مدہ نہیں ہے۔ تو یہ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اپنی طرف سے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ حروف مدہ تو نہیں ہے تو کیا ہوا، حروف مدہ کے قائم مقام تو ہے۔ تو یہ جواب بھی درست ہے، لیکن اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا حروف مدہ کے بعد، اس کا مطلب ہے مد اصلی، مد اصلی، اور مد اصلی میں حروف مدہ الف واو یا بھی آتے ہیں اور کھڑی حرکات بھی آتی ہیں۔ تو جب بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مد اصلی کے بعد۔ اب چاہے مد اصلی حروف مدہ الف واو یا کی شکل میں موجود ہو یا پھر کھڑی حرکات کی شکل میں موجود ہو، بات برابر ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کے سوالات ہوں مد کے حوالے سے تو آپ کومنٹس باکس میں ضرور آپ اسے لکھیں، انشاءاللہ ہر ممکنہ صورت میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹ مد لازم اور مد لی لازم اور باقی مد کی قسموں کی طرف۔ تو یہ دوسرا پیج ہے مدنی قاعدے کا، ضالن سے لے کر مدھامتان تک ان سارے کلمات میں صرف ایک مد لازم ہو رہا ہے، اور لیکن آگے آ رہا ہے اتحاجونی، تو اس مثال کے اندر دو مد لازم ہو رہا ہے۔ اس کے آگے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ خود حل کریں کہ کہاں مد لازم ہو رہا ہے اور مد لی لازم ہو رہا ہے۔ اگر کسی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اور ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک ایسی مثال ہے جو مس ہو رہی ہے جس کی آپ نے تعریف پڑھی ہے، وہ سوال کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اب مد عارض اور مد لین عارض کو سمجھتے ہیں۔ یا اولی الالباب، یہاں پر با زیر بی ہے، اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اس وقف کے سبب سے یہاں پر با ساکن ہو جائے گا، لہٰذا وہ عارضی سکون کہلائے گا، اور حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آیا تو وہ مد عارض ہوگا۔ اسی طرح یتساءلون کا بھی معاملہ ہے، رب العالمین کا بھی معاملہ ہے، اور خوف قریشین یہاں پہ حروف لین کے بعد چونکہ عارضی سکون ہوگا، کیونکہ فا پر اور شین پر وقف کی صورت میں یہ بھی ساکن ہو جائیں گے، تو حروف لین کے بعد عارضی سکون یہاں پر آئے ہیں، اس لیے یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 17 کے قواعد اور ان کا اجرا کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ ان کلمات کی ہجے اور روا میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو یا آپ کو مدنی قاعدہ کا سبق ہارڈ لگتا ہو، سمجھنے میں دشواری آتی ہو، تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ مجھے یہ سبق زیادہ ہارڈ لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمجھائیں، آسان کریں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔